صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ سیدھا بیٹھے۔ اسلام کے کسی بھی محفل میں پیراں اٹھا کے نہیں بیٹھنا، شیطان آپ کی شرمگاہ سے کھیلتا، یہ حدیث کی بات ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کی روایت۔ آپ اپنے گڑگے اٹھا کے ہاتھ سے حلقہ باندھ کے نہیں بیٹھنا۔ اگر پیروں میں درد ہو رہا، پیر لمبے کر لو یا ٹیک لے لو، لیکن حلقہ باندھ کے نہیں بیٹھنا، اپنے پیر اٹھا کے، گڑگے اٹھا کے۔ آداب مجلس، اسلامی مجلسوں کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ آپ کی دنیاوی محفلیں ہیں، بیٹھ لو آپ، لیکن دینی محفل میں نہیں بیٹھنا ایسا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت ہے یہ۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، جیسے صحابہ نقش قدم پر چلے، جیسے صحابہ نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں، جیسے صحابہ کرام اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو جد و جہد کیے، اگر تم ویسے ایمان لانے والے، ویسے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو تم کھلی گمراہی میں ہو، سراسر خسارے میں ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس آیت میں صحابہ کے ایمان سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن کی آیت، حدیث بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 70 پر ایک فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں۔ نصارہ میں 70 پر 2 فرقے بنے، 70 پر ایک جہنم میں، ایک جنت میں۔ میری امت میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے، 70 پر 2 جہنم میں، ایک جنت میں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کی وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی نا، وہ کون سی ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ تو نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، میں اور میرے صحابہ آج جس نقش قدم پر ہیں، جس راستے پر عمل پیرا ہیں، ایسا عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب نبی کیسا چلتے تھے بھائی، صحابہ کیسا چلتے تھے؟ نبی کے صحابہ کے دور میں یہ 4 ائمہ کا تذکرہ بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، انہوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی قیامت تک آنے والے تمام پیشن گوئیاں بیان کر دیے۔ کانا دجال آتا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلے گا، زمین سے 3 جگہ دھس جائے گی، آسمان سے دھواں نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تمام کیفیتیں اللہ کے نبی بیان کی، لیکن یہ 4 ائمہ کے بارے میں کان بھی پیشن گوئی نہیں کرے اللہ کے نبی۔ کون سی حدیث میں بھی نہیں، کون سی پیشن گوئی میں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نقش قدم پر چلنے کی دعوت اور ہدایت اور تلقین آپ نے کی، وہ میں اور میرے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج صرف قرآن تھا، حدیث تھا، کتاب و سنت تھا۔ نہ کوئی درگاہ تھا، نہ کوئی عرس لگتا تھا، نہ کوئی ڈھول باجے لگتے تھے، نہ کوئی پیراں خواجہ مریداں مرشداں کا دور تھا، کچھ بھی نہیں، سادہ سیدھا اسلام۔ اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے مشرکوں سے فائٹ کیا، منافقوں سے فائٹ کیا، یہودیوں سے فائٹ کیا، نصرانیوں سے فائٹ کیا۔ ان کے 4 دشمن تھے بڑے بڑے، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ اس زمانے میں۔ ان 4 دشمنوں سے لڑتے ہوئے، فائٹ کرتے ہوئے اسلام
کے دفاع میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے جس انداز سے وہ اسلام پر چلے اسے کہتے ہیں اسلام، اور ویسا چلنا ہم کو ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت ساری دشمن قومیں ہیں، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مشرکین بھی ہے، مجوسی بھی ہے، RSS ہے، BJP ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے قیامت تک آئیں گے۔ ان تمام دشمنوں کے نرغے سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے توحید پر چلنا، اسے کہتے ہیں ہدایت کا صراط مستقیم والا راستہ۔ کیا ہم لوگ ویسے اسلام پر قائم ہیں جیسے صحابہ قائم تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو سہولتیں آج ہمارے پاس ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وہ تمام دنیا کی فراوانیاں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اسلام پر نہیں چل رہے۔ صحابہ کے دور میں اگر پتا چلتا انہیں کلمہ پڑھ لیا، انہیں مسلمان ہو گیا، اس کا جینا محال کر دیتے تھے، مار مار کے دھجیاں اڑا دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے۔ نماز پڑھ رہا بول کے معلوم ہوتا، سجدے میں جانے والے کے سر پر اونٹ کے گوبر کی اوجھڑی ڈال دیتے تھے۔ تشہد میں بیٹھنے والے صحابہ کے گلے میں رومال ڈال کر پھانسی کا پھندا مروڑ مروڑ کے گلا دبوچ دیا کرتے تھے۔ اور بازار میں قال اللہ وقال الرسول قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا چاہے وہ نبی ہو یا صحابہ، مار مار کر پتھروں سے لولوہان کر دیتے تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا کھانا نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ 12 مہینے کا راشن، جنوری دسمبر، ابھی دسمبر جنوری میں نیا چاول آتا مارکیٹ میں، کھیتوں سے مل میں ڈالا ہوا، پالش مارا ہوا، سال بھر کا چاول ہم لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کے کونے کونے میں پکنے والے پھل فروٹ ہمارے مارکیٹ میں ملتے ہیں حیدرآباد کے، اور ہم لوگ گھر بیٹھے وہ فروٹیں لا کر کھا رہے ہیں۔ نبی کے دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، ایک دن کے فاقے، 2 دن کے فاقے۔ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پر چلے۔ ہم نے زندگی میں کبھی پیٹ پر پتھر باندھا؟ وہ پیٹ پر پتھر کیسے باندھتی وہ بھی معلوم نہیں ہمارے کو۔ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پر چلے۔ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن حرام کے لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، حرام کے لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج ہم نہ ذرہ پریشانی آئی تو پہلے سود کو پیسہ لیتے، سود پر انٹرسٹ پر پیسہ لیتے، بولتی باقاعدہ مولانا میری بیوی کی ڈیلیوری آ گئی جی، میری بیٹی کی شادی آ گئی جی، کون دیتا جی؟ ہم نہ ہاتھ بدل قرضہ حسنہ دلاؤ، دیکھیں گے آپ دلاؤ 1-2 لاکھ روپے ہونا میرے کو، میری بچی کی شادی آ گئی، میری بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے 50,000 روپے ہونا، کون ہاتھ بدل قرضہ حسنہ دیتا میرے کو دلاؤ؟ کون بھی نہیں دیتے مولانا۔ آج کے زمانے میں مجبوری ہے، لینا پڑتا۔ ارے تمہاری کتنی بھی مجبوری آنے دو جی، سود حلال نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ جتنے فقر و فاقے ہیں کیا تمہارے گھر میں؟ صحابہ کی زندگیوں میں جو فقر و فاقے تھے، جو تنگ دامنی ان کی زندگی سے گھری ہوئی تھی، کیا اتنی تنگ دامنی ہے آپ کی زندگی میں؟ ارے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے جی ان کے پاس، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، پھٹے ہوئے پیون لگے ہوئے، پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے جی ان کے پاس۔ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اتنی سہولت ہے؟ ارے الماریاں بھر بھر کے، تجوریاں بھر بھر کے کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ ایک بار پہنے سو کپڑا 1 مہینے تک باری نہیں آتی ہمارے کپڑوں کی، 1 مہینے کے بعد پہنتے ایک کپڑا اپن، اتنے سارے کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ صحابہ کی زندگی ہم کیا جی کمپیئر کریں گے؟ مجبوریاں گاتی ہمیں، نہیں مولانا یہ مجبوری آ گئی، لینا پڑ رہا، کھانا پڑ رہا، نگلنا پڑ رہا۔ ارے نگلے تو ایگزام میں فیل، فاقہ گزار لو، فاقہ گزار لو، بھوکے مر جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے اللہ کے پاس، لیکن حرام کا لقمہ کھا کے اپنے ہاتھ سے اپنی جنت کو مت گواؤ۔ اسی لیے نمونہ ہی نبی اور صحابہ ہمارے لیے، نبی کی زندگی بھی، صحابہ کی زندگی بھی۔ اسلام پر چلنا اتنا دشوار تھا جیسے ہتھیلی میں انگار رکھنا مثال ہے۔ ہتھیلی میں انگار رکھنا بھی آسان ہے آج کے زمانے میں، اتنا مشکل تھا اسلام پر چلنا نبی کے دور میں۔ پتا چلتا اسلام میں آ گئے ہیں یہ شخص، کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی محمد کا یہ اقرار کر لیا ہے، ایک اللہ کا دعویٰ یہ کرتا ہے، 360 بتوں کا یہ انکار کرتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے خلاف یہ چلتا ہے،
मार मार कर धज्जियां उड़ा देते थे। यासिर बेटा अम्मार, बीवी सुमैया, यासिर बाप, यासिर की बीवी सुमैया, यासिर का बेटा अम्मार, छोटा घराना, मिनी फैमिली, 3 मेंबर्स। पता चला कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अबू चहल आया, खजूर के 2 तनों से अम्मार और यासिर को बांध दिया और नीचे जमीन पर 2 हाथों 2 पैरों में रस्सी बांध के ऊंटों को बांध दिया सुमैया के। मारने लगा, इतना मारा, मार मार कर पीठ छलनी कर दिया। पीठ की चमड़ी रिस गई, चमड़ी कट गई, खून रिसने लगा और खून जा जाकर बाप और बेटे बेहोश हो गए। अब सुमैया से कहता है, दीन छोड़ दे, तुझे छोड़ूंगा, जान छोड़ दूंगी, कलमा नहीं छोड़ूंगी। ऊंटों को मुखालिफत सिम चीरने लगाकर उनके शर्मगाह में नेजा मारकर शहीद कर दिया। इस्लाम के लिए अपना खून बहाने वाली उम्मत मोहम्मदिया की ये पहली खातून थी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसने अपने खून को इस धरती पर बहा दिया, अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अम्मार बेहोश पड़े हैं, बाप की आंखों के सामने बेटे की पीठ छलनी की जा रही, बेटे के आंखों के सामने बाप की पीठ छल। वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा? आपको सुनने आसान लग रहा, लेकिन वो मंजर कैसा होगा? अल्लाह के नबी को जब पता चला ये छोटे घराने पे क़यामत टूट पड़ी है, नबी ने फरमाया, इस्बिरु या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ आले यासिर, सबर करना, तुम जैसों के लिए मेरा रब जन्नत का वादा करता है, सबर करना। कैसे कैसे मुसीबतें उठाई थी सहाबा इस्लाम पर चलने। अरे उस जमाने में नमाज पढ़ने के लिए सहाबा दारुल अरकम में जमा हुआ करते थे। दारुल अरकम एक छोटा कमरा जिसमें नबी सहाबा मिल बैठकर इस्लाम सीखा करते थे, कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे, सहाबा कुरान की सूरतें सीखा करते थे। नमाज का टाइम आया तो नबी छुप छुप कर वही नमाज पढ़ाया करते थे। दारुल अरकम, दारुल अरकम। अगर पता चला कहीं कोई नमाज पढ़ रहा, मार मार कर हालत बेहाल कर देते थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे, ना नबी ना सहाबा। आज वो है हमारी हालत। अरे फैन के नीचे एसी की मस्जिद में नरम नरम खालिन पर आराम से वजू कर लेके 5 वक्त की नमाज पढ़े तो कौन भी हमना रोकने वाला नहीं। कई को बाम 5 वक्त मस्जिद के गेट में दाखिल हो रहा, पूछने वाला नहीं, फिर भी हम लोग आते नहीं आते। यहीं रहता हमारा घर, मस्जिद के बाजू, ये गोलकुंडा किला में इसी इबादुर रहमान के बाजू हमारा दुकान इधर है, हमारी मकान उधर है। दुकान भी नजदीक, मकान भी नजदीक। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह सुनते हैं हम लोग मुअज्जिन के अजान से, लेकिन आते नहीं हम लोग। कब आती? जुम्मा में एक मरतबा आती, या आए तो ये मगरिब की नमाज में आती, ईशा की नमाज में आती, या ज़ोहर की नमाज में आती। क्यों भाई? फजर माफ कर दिया क्या अल्लाह? ईशा माफ कर दिया क्या? कौन हम लोग? अहले हदीस, सल्फी, अपने आप को नबी सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाले दावा करने वाले हमें। अरे ऐसे होती क्या जी? फजर छोड़ने वाले, हराम का खाने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले ऐसे होती क्या जी? माफ करना, मैं चंद बातें कड़वे कड़वे बोलता हूं, लेकिन हक बोलता हूं, सच बोलता हूं, आपकी जमीर को झंझोड़ने वाली बातें बोलता हूं। यहां पर सहाबा की हिस्ट्रियां, वाकया बयान करना मकसद नहीं है। सहाबा की कुर्बानियों के इबरत में आपको सुधारना मकसद है, आप लोगों की जमीर को झंझोड़ना मकसद है। हम लोग जैसे थे, हम लोग हैं क्या सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले? हमारे को बोलती क्या जी? हाँ, हम लोग सहाबा के नक्शे कदम पर कब हो सकती? कट्टर तौहीद परस रहना हमें, कभी अपनी तौहीद में शिर्क की खलावट नहीं करना, ना रियाकारी से, ना किसी को दिखाने के लिए, इखलास और लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए अमल करना, दीन के लिए अपनी जान के, अपनी जायदाद एक झटके में लुटा देना, उसे बोलती जी सल्फी, उसे बोलती जी सल्फे सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले अहले हदीस सल्फी, उसे बोलती जी भूखा मर जाना लेकिन हराम का लुकमा नहीं खाना, हराम को हाथ नहीं, उससे बोलती जी अहले हदीस। नमाज की पाबंदी करने के लिए नींद की कुर्बानी देना, अपने दुकान से अपने वक्त की कुर्बानी देना, उसे बोलते जी अहले हदीस, उसे बोलते जी साहबा के नक्शे कदम पर चलने वाला। आप बनो ना, हम लोग बनना चाहिए ना, ऐसे हम लोगों को बनना चाहिए ना। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज पढ़ता हुआ कहीं देखते तो पकड़ ले कर मारते, दीन फैलाते हुए कहीं देखते तो पकड़ ले कर मारते। हमारे को कौन भी मारने वाला नहीं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी दीन की दावत का काम नहीं करते। क्या रुकावट है जी? हम ना
क्या रुकावट है? सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अपने पास खाने के लिए खाना नहीं होता लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करते। आज हमारे पास पेट में खाए को, यहाँ नलडे को आए सोती बिरयानी घर में पड़े रहती, पड़ोसियां याद नहीं आती हमारे को। ताजी बिरयानी बनती ना उस दिन याद नहीं आते, दूसरे दिन बच जाती ना फेंकने के लायक रहती बासी बिरयानी, उस दिन याद आते। अड़ोस पड़ोस, काम वाली, नौकराना, ये गरीबा, उस दिन याद आते। कचरे के तोटी में कहीं चढ़ती, काम वाली है ना उसे दे डालो। क्यों? अल्लाह ताला ताजा ताजा तुम ना खा को बासी बासी काम वाले को दो बोलिया क्या? गरीबों को बासी बांटो बोलिया क्या? अरे वो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सहाबा की बेमिसाल कुर्बानी। कौन से मौजू पर बोलूं मैं? सहाबा की कुर्बानियों में कौन से टॉपिक छेड़ू मैं? अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आकर बैठे, दरस दिए नबी ईशा के बाद। सारे सहाबा सुने उठकर चले गए, लेकिन वो सहाबी नहीं जा रहे, बैठ गए ऐसे ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए भूखे हैं इन्हों। खाना खाए? नहीं नहीं खाए अल्लाह के नबी, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे लिए खाने का इंतजाम कीजिए। अच्छा मेरे सहाबा जाओ जी, मेरे घर पूछ कर आओ जी। सहाबा गए, नबी का एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छह घर, सात घर, आठ घर, नबी के उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात में सहाबा जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आ रहे। हर घर से एक ही जवाब आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीने के लिए पानी के अलावा खाने के लिए एक खजूर भी आपके घर में नहीं है। किसका घर ये? नबी का घर। हमारा घर कैसा है? नबी का घर कैसा? बुखारी की हदीस है, उम्महातुल मोमिनीन फरमाती है, कसम मेरे अल्लाह की, 2-2 महीने के चांद आसमान में हम देख लेते, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। कैसा नहीं चलता था? राशन होगा तो ना चूल्हा जलेगा, राशन ही नहीं है तो चूल्हा कहां से जलेगा? फिर नबी खाते क्या थे? नबी जीते कैसे थे? कोई तोहफा देता, दूध, खजूर, नबी खाते, वही दूध अपने तमाम उम्महातुल मोमिनीन के घर रवाना कर। एक एक दिन के फाके, 2-2 दिन के फाके, मिला तो रोजी, नहीं मिला तो रोजा। नबी का हाल, मिली तो रोजी, नहीं मिली तो रोजा। नबी के घराने का हाल। नबी अफसोस में बैठ गए, अरे एक सहाबी को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सक रहा। नबी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो खाना खिला सक। अबू तलहा बोले, अल्लाह के नबी मेरे साथ रवाना कीजिए, मैं खिला लेकर आता हूं। अब उनको भी मालूम नहीं उनके घर में क्या है। गए उम्मे सुलैम उनकी बीवी को पूछे, है जी क्या? भी नहीं जी, इतना खाना है जी, इतने रोटियां है, इतना साला है, मैं खाए तो आपको नहीं, आप खाए तो मेरे को नहीं, हम खाए तो बच्चों को नहीं, बच्चे खाए तो हमारे को नहीं। एक काम करो, बच्चा सुला डालो, आप भी नको खाओ, मैं भी नहीं खाता, बत्ती गुल कर दो, मैं खाने की एक्टिंग कर दो, मेहमान रसूल को खिला लेंगे। ये तमाम चीजें करे, कोई नहीं देख रहा अबू तलहा के घर का मंजर, लेकिन अर्श पर मुस्तवी रहने वाला मेरा अल्लाह, जो अंधेरे में भी देख सकता है, हर बारीक से बारीक चीज का इल्म रख सकता है, वो सब देख रहा। अबू तलहा का हाल, अपना मुंह का निवाला खिलाते थे जी सहाबा दूसरों को। वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी सूरह हशर की, अरे मेरे नबी ये लोग कामयाब हैं जो अपने मुंह का निवाला अपनों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते, दूसरों के लिए जीते। ऐसे थे जी सहाबा, ऐसे थे सहाबा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास ईमान की कुव्वत इतनी ज्यादा थी, मार मार कर जान निकालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन इनके सीने से ईमान नहीं जुदा होता था, ईमान जुदा नहीं होता था। जुन्नैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुल्क रूम से आने वाली एक कनीजा, उस कनीजा ने इस्लाम कबूल किया। अबू जहल ने उसकी आंखों में सलाखें घोंप कर आंखें फोड़ दिया। अब लोग ताना मारते थे, जुनैरा, लात मनात हुबल को तूने छोड़ा, हमारे हुबल ने तेरी आंखें निकाल ली, हमारे हुबल को छोड़ने की एवज तेरी आंखें चली गई। जुनैरा रातों को उठकर दुआ करती थी, अल्लाह मैं कलमा पढ़ी हूं इस्लाम के लिए, आजमाइश में मेरी आंखें गई हैं, ऐ अल्लाह किसी लात मनात हुबल ने मेरी आंखें नहीं छीनी। इन दुश्मनों को मैं बताना चाहती हूं कि तेरी कुदरत क्या है, तेरी ताकत क्या है। अल्लाह तेरी कुदरत से नामुमकिन को मुमकिन बना, मेरी बीनाई वापस लौटा, मेरी आंखें बना दे, ताकि इन लोगों को मैं देख सकूं, बता सकूं कि मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत से आंखें दे दी। अल्लाह ने हकीकत में फूटी हुई आंखें बना दी। जो बीनाई चली गई थी जुन्नैरा की, अल्लाह वो जुन्नैरा को बीनाई लौटा दी। जुन्नैरा कहा करती थी, ये देखो मेरे अल्लाह का मौजज़ा, ये देखो मेरे अल्लाह का करिश्मा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, साहबा इकराम ने
اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے جان تک قربان لگا دی، لیکن اسلام سے کبھی وہ لوگ نہیں پلٹے۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو لوگ مکے سے جا رہے ہیں اب ان کا نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ کیا مثال جی وہ قربانیاں کی، صحابہ کی۔ انصار صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، انصار صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا کھیت ہے، میرے کھیت میں سے آدھا کھیت میرے بھائی کو دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ کرا دیا کہ سلمان آج سے ابو دردا، سلمان فارسی، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی، فلاں تمہارا فلاں بھائی، فلاں تمہارا فلاں بھائی، فلاں تمہارا فلاں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، بھائی چار کی نبی نے کرا دیا، آج سے یہ تمہارا بھائی۔ اللہ اکبر۔ اس بھائی کو لے جا کر وہ انصار صحابی اپنے کھیت کے جانب لے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے، آج سے آدھا کھیت تمہارا آدھا کھیت میرا، اس میں آدھی محنت تم کرو آدھی محنت میں کروں گا۔ یہ ہوا کھیت میں بٹوارا۔ لے کر آئے گھر کو، میرے بھائی یہ گھر میرا ہے، ایک کمرہ میرا، ایک کمرہ آپ کا، آدھا گھر آپ کے لیے آدھا گھر میرے لیے۔ یہ ہو گیا گھر کا بٹوارا۔ کسی کے پاس 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، لا کر کھڑا کی اپنی بیویوں کو، کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے، مہاجر بھائی کے سامنے۔ کہتے ہیں وہ انصار صحابی، میرے بھائی یہ میری بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند ہو اشارہ کر دو، طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی سے تم نکاح کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بولنے آسان لگ رہا، آپ کو سننے آسان لگ رہا، ذرا سوچ کر دیکھو کتنی بڑی قربانیاں ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی انسان نہیں کر سکتا اتنی بڑی قربانیاں، کوئی نہیں کر سکتا اتنی بڑی قربانیاں۔ کیا سمجھی آپ لوگ؟ صحابہ کی قربانیاں اپنے بھائی کے لیے۔ ارے آج ہمارے پڑوس میں کسی عورت کی ڈیلیوری ہو رہی بولے تو کار کی چابی پوچھے تو نہیں جی کار میں گیئر چلے گیا، باکس وہ وائر نکل گیا، وہ چابی کھو گئی، نہیں ہے جی، رکھ لے کر بہانے کرتی۔ ہمیں کیا جی قربانی دیں گے اپنے بھائیوں کے لیے؟ ہم کیا جی قربانیاں دیں گے؟ ارے ان صحابہ نے اپنے کھیت، اپنے گھر، اپنی بیویوں کو تک چھوڑ دیا اپنے بھائیوں کے لیے۔ یہ قربانیوں کی مثال قیامت کی صبح تک کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ ایسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے صحابہ کرام نے۔ اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں، ایک اشارہ ہوتا تھا نبی کا، نکل پڑتے تھے میدان جنگ میں۔ کسی کی نئی شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن کے ساتھ وہ شب زفافہ میں موجود ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی بیوی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے، نکل پڑو، نکل پڑتے ہیں۔ ایک صحابی حنظلہ جو ابھی اپنی بیوی سے شب زفافہ سے میلے ہوئے ہیں، غسل جنابت تک نہیں کیے، اعلان نبی کا سنا کہ میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے، اسی جنابت کے بدن سے نکلے، میدان جنگ میں جا کر شہید ہوئے۔ ایک دن پہلے نکاح ہوا، دوسرے دن ان کا کیا ہے، جنگ کے اندر شہادت ہو گئی۔ جب ان کی لاش کو اٹھا گیا، ان کی لاش سے پانی نکل رہا ہے، لوگ آ کر بولے اللہ کے نبی ان کی لاش سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، جاؤ ان کے گھر میں پوچھ کر آؤ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کل ہی نکاح ہوا تھا، غسل تک نہیں کرے میرے شوہر آپ کا اعلان سن کر جان کی بازی لگانے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ کے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام کے لیے ایک نہیں دو نہیں، ایسے ہزار قربانیوں کے ہزار مثال ہیں، ہزاروں مثال ہیں۔ اچھا، مال کی قربانی کا مسئلہ لے لو۔ اللہ کے نبی ہجرت مدینہ کے بعد اعلان کرتے ہیں، ایک کنواں ہے جس میں پانی ہے پینے کے لیے، لیکن وہ یہودی کے قبضے میں ہے۔ نبی اعلان کرتے کون ہے وہ بئر معونہ خرید کر مسلمانوں کو دے، میرا اللہ جنت کی نہر اس کے نام کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی 33,000 درہم دے کر اس سے خریدنا چاہے، آدھا کنواں بیچا۔ ایک دن تمہیں لو، ایک دن ہمیں لیتے پانی، ایک دن تمہیں لو۔ اب جو دن اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بولے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وقف کرتا ہوں میں یہ کنواں۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہے، اللہ کے نبی سارے لوگوں کو فری میں دے رہے ہیں پانی،
सब लोगों को। दूसरे दिन इसका प्लान क्या था, बेचूंगा मैं पानी यहूदियों को, नसरानियों को, एक दिन मुसलमानों को। कोई भी नहीं ले रहा इनके पास। जिस दिन मुसलमानों की बारी है सब फ्री में पानी चले आ रहा। अब बोले कि उस्मान आधी कुआं तुम ही ले लो, मैं नहीं रख सकता इसे, और 33,000 देकर ले लिए, सारा कुआं अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिए। उस्मान, अल्लाह जन्नत नहीं, जन्नत की ऊंची नहर, बड़ी नहर तेरे नाम अल्लाह कर दिया। गज़वा खैबर के लिए अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कौन है इस्लाम के लिए अपने माल की कुर्बानी देने वाला, अपने माल को अल्लाह इस्लाम के लिए लुटाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अपने आधे घर का सामान लाकर नबी के दरबार में रख देते हैं। अल्लाह के नबी, 2 प्लेट थे खाने के, 2 बर्तन, एक बर्तन मेरे लिए, एक बर्तन आपके लिए। 2 भगोने थे पकाने के, हांडी थे, एक हांडी मेरे घर के लिए, एक हांडी अल्लाह के रसूल के लिए। 2 तकिए थे सोने के, एक तकिया मेरे लिए, एक तकिया अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हर घर के सामान के 2 हिस्से, आधा घर में, आधा अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अबू बकर सिद्दीक सारे घर का सामान लाकर रख दिए, अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, सारा घर का सामान। उस्मान गनी जब सुने कि इस्लाम के लिए माल की बाजी लगाना चाहिए, गनी थे जी वो, मालदार थे वो। कैसे मालदार, हमारे जैसे मालदार क्या, अरे हम तो एक नंबर के कंजूसा मालदारा ही, हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े मालदारा ही, लेकिन एक नंबर के बखीला कंजूसा। उस्मान गनी की सखावत किसी को नहीं छू सकती जी, ऐसे सखी थे उस्मान गनी। उस्मान गनी जैसे ही सुनते हैं, ऐलान करते हैं, अल्लाह के नबी मैं देने के लिए तैयार हूं अल्लाह और उसके रसूल के लिए 100 ऊंट अपने साजो सामान के साथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम वक्फ करता हूं। 100 ऊंट, 100 ऊंट साजो सामान, अनाज के बोरियों के साथ। आपको यह सुनकर मामूली लग रहा होगा, क्या ले भाई 100 ऊंट। उस जमाने में एक लाल ऊंट खरीदना आज के जमाने में एक कार खरीदने के बराबर, आज के जमाने में एक कार खरीदने के बराबर, उस जमाने में एक ऊंट खरीदना। नबी के एक ऐलान पर 100 ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए 100 कार दे रहे हैं उस्मान गनी साजो सामान के साथ। दूसरी बार अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला, अपने माल की बाजी लगाने वाला, और माल की जरूरत है अल्लाह के नबी, और 100 ऊंट इस्लाम के लिए मैं वक्फ करता हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। 100 ऊंट और 100 ऊंट, 200 ऊंट मां साजो सामान अनाज के बोरियों के साथ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। और कौन है देने वाला, है अल्लाह के नबी, और 100 ऊंट मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के नाम करता हूं, साजो सामान के साथ, अनाज के बोरियों के। 300 ऊंट, 300 कारा, मामूली बात है, मामूली बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चौथी बार नबी ऐलान करे, कौन है अब माल की बाजी लगाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और माल की जरूरत है। कुरान में अल्लाह 6 जगह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कैसे, सिर्रन व अलानिया, दिखाकर भी खर्च करो, छुपाकर भी खर्च करो। दिखाकर कैसे खर्च करें, छुपाकर कैसे खर्च करें। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में फरमाते, 7 किस्म के लोग अर्श अजीम के साए में जगह लेंगे। उनमें का एक, दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में ऐसा देने वाला के बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से ऐसे देने वाला के दाएं हाथ को पता ना चले, हाथ छुपाकर अल्लाह के रास्ते में देने वाले। ऐसा एक आदमी भी अर्श इलाही के साए में कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कहीं जाया नहीं होगा। इन 7 खुशनसीबों में एक वो भी होगा जो सिर्रा छुपा कर देने वाला होगा। सिर्रा छुपा कर दे, वह अलानिया दिखा को देने की मिसाल कैसी, यही मिसाल कि अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, कौन है इस्लाम के लिए देने वाला। हजरत उस्मान गनी हाथ उठाते, ऐ अल्लाह के नबी मेरी जानिब से, ऐ अल्लाह के नबी मेरी जानिब से, ऐ अल्लाह के नबी मेरी जानिब से। जितनी मर्तबा हजरत उस्मान गनी अल्लाह के रास्ते में देते जा रहे थे, उस्मान गनी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लेकर आ रहे थे। हर मर्तबा नबी अपनी जबान से ऐलान कर रहे थे, ऐ उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। उस्मान सुन ले, मेरे अल्लाह की जानिब से बशारत आ गई कि तू जन्नती है।
3 मरतबा 300 ऊंट। चौथी बार फिर नबी ऐलान करे और माल की जरूरत है, कौन है देने वाला? हजरत उस्मान गनी 3000 दीनार, दीनार बोले तो किसे बोलती? सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के लाकर नबी के गोद में डाल दिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। वो सिक्के नबी ऐसा लेते थे, ऐसा गिराते थे, ऐसा लेते थे, ऐसा ऊपर से नीचे गिराते थे और कहते जाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लेकर आए, नबी ने फरमाया उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है आज के बाद तू एक भी नेकी किए बिना अपने घर पर भी बैठ जा, तब भी मेरा मालिकुल मुल्क तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। हर हमेशा की फैयाजी, सहाबा की फैयाजी, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत। है क्या जी ये जिगर हमारे पास? हमारे पास है क्या जी ये जिगर? अजी कौन तो भी मांगने वाला हमारे दुकान को आया तो चिल्लर ले दो मुंदुक पो गति, हमें चिल्लर ले दो एम ले दो मुंदुक पो रेपुरा पो सबा चल कति कई को अल्लाह ताला चिल्लर देने के वास्ते क्या तुम ना पैदा करे सो? मेरा अल्लाह ताला तुम ना चिल्लर दे रहा क्या जी? सामने गरीबा को चिल्लर नहीं चलोगती ना आप लोग? अल्लाह भी आपको चिल्लरा दे रहा क्या आसमान से? अल्लाह ताला तो कट्टे कट्टे दे रहा ना आपको, नोटा के पेंडे पेंडे दे रहा, मोटे मोटे कट्टे दे रहा, तुम्हारी कमाई में इतनी मोटी बरकत दे रहा, फिर गरीबा को कहीं कुछ चिल्लर देखती हैं आप लोग? हाँ नहीं चिल्लर है क्या देखो, 1 रुपए का कॉइन है क्या देखो, 2 रुपए का सिक्का है क्या देखो, नहीं है चिल्लर नहीं, चलो 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 आगे चलो। आप इतना सोचो, मेरा अल्लाह आपको नवाज रहा बोल के ना आप उसे दे रही, अगर अल्लाह आपको नवाजना छोड़ डाले तो आप देंगे सामने वाले को? अरे देव जी, अल्लाह के रास्ते में दो, कंजूसी कई को, चिल्लर कई को, मोटे मोटे नोटा निकाह को देव जी। अल्लाह क्या कहता? अल्लाह क्या कहता? मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह के लिए कर्ज हसना देने वाला? फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। कैसे देगा बड़ा चढ़ाकर? 10 गुना से 700 गुना बड़ा चढ़ाकर तुम्हारी कमाई में बरकत देकर अल्लाह देगा, ये अल्लाह का वादा है। तुम 1 रुपया अल्लाह के लिए दोगे, मेरा अल्लाह कहता है इसी वक्त 10 गुना तुमको दुनिया में दे दूंगा। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरी अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसकी एक नेकी के बदले 10 गुना हम बढ़ाकर उसी वक्त दे देंगे। लेकिन अगर उसका देना अल्लाह को राजी करना है, किसी इंसान को दिखाना नहीं है, अपना बड़ापन जताना नहीं है, रियाकारी करना नहीं है, उसकी जितनी खालिस नियत रहेगी उतना अल्लाह 10 से 700 गुना उसमें बरकत देकर उसे देगा। अब उसकी नियत क्या है वो अल्लाह को मालूम, उसे मालूम, वो किस नियत से दे रहा, क्या इरादा रख के दे रहा, दिल की कैफियत उसे मालूम, अल्लाह को मालूम। अल्लाह ताला उसकी हुस्नी नियत के मुताबिक उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। किसी भी साइल को मत धुतकारो जी, किसी भी साइल को मत झिड़को करो जी, किसी भी साइल को जलील मत करो जी। वो अम्मा साइला फला तनहर, किसी साइल को मत झिड़का करो। ये साइल का आना भी अल्लाह की जानिब से आजमाइशें होती हैं। आप उनको दो, उनकी दिल की दुआएं लो, अल्लाह ताला मजीद बरकतों से माला माल करेगा। अब ये जन्नत की बशारतें इस्लाम के लिए सहाबा दे रहे हैं, नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। ये तमाम चीजें सुनते सुनते एक सहाबी मजलिस में बैठे हुए, उनके दिल में हसरत आ रही, उनके दिल में तमन्ना पैदा हो रहा कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता, मैं भी इस्लाम के लिए ऐसा देता, लेकिन मैं तो गरीब इंसान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, काश मेरे पास होता, मैं इस्लाम के लिए देता, मुझे भी अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुनाते, लेकिन मैं तो गरीब इंसान, मैं कहां से लाके दूं? अब शाम इरादा किए कि भाई कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। गए रात में एक यहूदी के बगीचे में मेहनत करने पर कबूल लिए कि भाई तुम्हारे बगीचे में मेहनत करूंगा, क्या दोगे? यहूदी कहता है बावड़ी में डोल डालना, खींचना पानी, एक खजूर के दरख्त को 2 डोल पानी डालोगे, 1 पशु खजूर दूंगा मजदूरी में। एक खजूर के दरख्त को 2 डोल पानी डालोगे, 1 पशु खजूर दूंगा मजदूरी में। रात भर वो सहाबी खींच रहे, रात भर खींच रहे, हर एक दरख्त को 2-2 डोल पानी डाल रहे, रात भर खींचते खींचते सुबह तक उस सहाबी के हाथों में छाले पड़ गए। सुबह तक जितने दरख्तों को उन्होंने पानी सींचा था, मजदूरी में 2 सा खजूरें उनको मिली।
ایک سا جو فطرہ ہم لوگ نکالتے ہیں نا رمضان میں 2.5 کلو سے 3.25 کلو کے اناج، اسے بولتے ہیں ایک سا. 2 سا کھجوریں ان کو ملی صبح میں مزدوری میں. ایک سا کھجور اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں فاقے چل رہے، کچھ بھی نہیں بیوی بچوں کے لیے، ایک سا اپنے گھر کے لیے رکھ لیے اور ایک سا نبی کے دربار میں لے کر آئے. کون صحابی نا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے مجوسی تھے، مجوسی سے نصرانی، نصرانی سے یہودی، یہودی سے بعد میں اسلام میں آنے والے. مذہباں بدل بدل کو سرچ کرتے کرتے، اہل کتاب کی کتابیں پڑھ پڑھ کے، نبی کے پیشن گوئیاں پڑھ پڑھ کے، نبی کے آخری نبی کی علامتیں جان کر مدینہ ہجرت کر کر آنے والے، نبی پر کلمہ لا کر اسلام قبول کرنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر بوڑی سے پانی سینچ سینچ کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. صبح میں ایک سا کھجور لے کر آئے. بولے اللہ کے نبی آپ نے مال کے لیے کہا تھا، میرے پاس تو اتنا ہے، یہ لے لو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں کوئی نہیں جانتے کہ سلمان وہ ایک سا کھجور کیسے لائے، کوئی نہیں جانتے. میرا اللہ بہت بہترین جانتا ہے کہ وہ سلمان کس جذبے سے، کس محنت سے، کس لگن سے، کس امید سے وہ ایک سا کھجور لایا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتے. مجلس میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا، میرے نبی یہ جتنے لوگوں نے اناج کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اس اناج کے سب سے اوپر سلمان فارسی کے اس ایک سا کھجور کو رکھ دو اور کہو سلمان کا وہ ایک سا تمام لوگوں کے انفاق پر فوقیت لے گا. اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں سارے لوگوں کے انفاق سے فوقیت لے گیا سلمان کا وہ ایک سا. کیونکہ کوئی نہیں جانتے سلمان کس جذبے سے لایا ہے، کس محنت سے لایا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسے بولتی ہیں جی صحابہ کی قربانیاں، اسے بولتی ہیں صحابہ کی. عشاء کی نماز کب مول صاحب؟ 8 بجے. اچھی بات. اور ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی، المعجم الطبرانی کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں اپنی کھجور کے جو باغیچہ ہے میرے کھجور کے باغیچے کے کنارے پر باؤنڈری اٹھانا چاہتا ہوں. میں اب باؤنڈری اٹھا رہا ہوں، میں میرا باڑ بنا رہا ہوں، کمپاؤنڈ. اٹھاتے اٹھاتے ایک یہودی کا باغیچہ ہے میرے باغیچے کے بالکل بازو میں، ان کا ایک درخت ایسا آڑا ہوگا ہے، پیڑ ان کے باغیچے میں ہے لیکن اس کا تنا میرے باغیچے میں ایسا آڑا ہوگا ہے. اب وہ آڑا آنے کی وجہ سے میرا کمپاؤنڈ کی وال سیدھا اسٹریٹ نہیں جا رہی آگے، یا تو اسے کٹ کرنا، نہیں تو اس درخت کے پیچھے سے میں کمپاؤنڈ اٹھا لے کے جانا. اب وہ ایک درخت آ کے راستہ روک دیا، میرا کام ادھورا ہو گیا. میں اس بھائی کو بول رہا ہوں، بھائی میرے کو دے دے وہ ایک درخت، تو جتنی قیمت بولتا میں دے دے. نہیں، بیچنے تیار نہیں وہ شخص، میں کیا کروں. اب وہ ایک درخت کی وجہ سے میرا کام پورا چوپٹ ہو جا رہا، ادھورا ہو جا رہا، میں کیا کروں. اللہ کے نبی اسے بلائے، اے میرے بھائی وہ ایک درخت ان کو دے دو، وہ تم کو مزدوری میں پیسے دے دیں گے جتنا تمہیں چاہیے. نہیں میں نہیں دیتا. اے اللہ کے بندے تو ایک درخت دے دے، میرا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں کھجور کا درخت دے گا. تو ایک درخت دے دے تیرے بھائی کو، اللہ تعالیٰ جنت کا کھجور کا درخت تجھے دیں گا. اے نہیں جی مجھے نہیں ہونا جی وہ سب بھی. کیا بھی تجھے معلوم جنت کا کھجور کا درخت کیسا رہتا؟ معلوم تجھے؟ سن، اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا لے کر اس کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے دوڑانا شروع کرے، 100 سال لگیں گے اسے، تب بھی وہ اس کھجور کے درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. ایک کھجور کا درخت، اس کا سایہ، اس کا سایہ بولے تو چھاؤں، اس کا جو سایہ پڑتا چھاؤں، اس کے چھاؤں میں گھوڑا نان اسٹاپ بغیر رکائے کے دوڑاتا جائے، کب تک؟ 100 سال تک، تب بھی اس ایک درخت کے سائے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنا بڑا درخت میرا اللہ تجھے دے گا، تو تیرے بھائی کو ایک درخت. اے نہیں ہونا جی وہ سبھی منجے، میں نہیں دیتا جی ایسا. اچھی بات. صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے، ان کا نام ہے ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں سنے نبی کی زبان سے بشارت، اللہ اکبر، اتنا بڑا درخت ایک درخت کے بدلے. اب گئے شام میں اس یہودی کے گھر کو گئے،
بولے اے میرے بھائی میں تم سے ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں. بولو کیا بات ہے؟ اے میرے بھائی تمہارے باغیچے میں وہ ایک درخت جو آڑا اگا ہے وہ ایک درخت مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں میرا باغیچہ دے دوں گا. جانتے ہو نا میرا باغیچہ؟ اے ابو دہدا تمہارے باغیچے کو کون نہیں جانتا؟ مدینے کا سب سے بڑا باغ آپ کا باغ، 600 کھجور کے درخت آپ کے باغ میں، ہر کوالٹی کی کھجور آپ کے باغیچے میں. جب بھی آپ کے باغیچے کی فصل نکلتی ہے مدینے کے آزو بازو گاؤں والے کیوں لگائے کھڑے رہتے ہیں آپ کی فصل خریدنے کے واسطے. اور آپ کے درخت باغیچے میں ایک بڑا مکان ہے، بڑی باوڑی ہے، کنواں ہے، سارے باوڑیوں میں پانی سوکھا تو بھی آپ کے کنویں میں پانی نہیں سوکھتا. اتنا بڑا کنواں، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا باغیچہ، کون نہیں جانتا جی؟ تمہارے باغیچے کے بارے میں کون نہیں جانتا جی؟ ارے سب سے بڑا باغیچہ تمہارا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں میں میرا سارا باغ اپنے کنویں اپنے مکان کے ساتھ میں تیرے نام کر دوں گا، تو ایک درخت مجھے دے دے. اے ابو دادا ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں پورا ہوش میں ہوں، مکمل ہوش میں ہوں. ٹھیک ہے سودا منظور، وہ ایک درخت تمہارے نام، تمہارا باغیچہ میرے نام، اچھی بات. اب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں ابو دہدا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک درخت اس بھائی سے لے لیا، اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے دیتا ہوں ایک درخت، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے آپ چاہیں تو اس بھائی کو دے دیجئے جس کے لیے وہ ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی مجھے وہ درخت دیں گا جس درخت کے بارے میں کل اس بھائی سے آپ بتا رہے تھے؟ کیا اللہ مجھے وہ ایک درخت دیں گا؟ مجھے وہ ایک درخت چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دہدا تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، میرا اللہ تعالی تیرے دینے کی فیاضی سے اتنا خوش ہوا جنت میں کئی کھجوروں کے باغ تیرے نام اللہ کر دیا. تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، جنت میں کئی کھجوروں کے باغ میرا اللہ تیرے نام کر دیا. میرے بھائیوں اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے اپنے دل سے لٹانا، اللہ کے لیے اپنے دل سے اخلاص و للہیت کے لیے خرچ کرنا. خیر ہماری زندگی ایسے ویسے جیسے بھی چلے جائے گی، لیکن جو دولت ہم چھوڑ کر جائیں گے نا کسی کام نہیں آئے گی. جو دولت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہم وقف کریں گے نا وہی ہماری اصل دولت ہوگی، جو دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی. آخری حدیث بولتا ہوں آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے. یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سنن اربعہ کی حدیث ہے. یہ جب خیبر میں آپ کو سلا کر چلے جائیں گے آپ کے رشتہ دار تو سوال جواب ہوگا آپ کے ساتھ. سوال جواب کے بعد نیک انسان کی خبر میں 4 جانب سے عذاب داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نیک انسان کی خبر کو حد نگاہ تک کشادہ کرے گا، جنت کی کھڑکی اوپن کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا پلٹ کر پیچھے، دائیں کروٹ سویا ہے وہ خبر میں، پلٹ کر دیکھے گا کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت باڑی گاڑی انسان کھڑا ہے قبر میں. وہ تعجب سے کہے گا میرے بھائی تو کون ہے؟ میں سنتا تھا قبر میں میں اکیلا سو جاؤں گا، لیکن تو کون ہے میری قبر میں آ گیا؟ وہ کہے گا انا عملک، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں. تیرے اعمال کو اللہ ایک روپ دیا ہے، میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا باڈی گارڈ ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں عذاب سر کے پاس سے گھسنے کی کوشش کرے گا. اب خبر میں سر کی جانب سے، پیر کی جانب سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، 4 جانب سے خبر میں گھسنے کی عذاب کوشش کرے گا. سب سے پہلے سر کی جانب سے. اللہ کے نبی کہتے دنیا میں جو انسان قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، یہ نیکی اس کے سر کے جانب آڑ بن کر آ جائے گی، باڈی گارڈ بن کر آئے گی. قرآن مجید کی تلاوت کہے گی اے عذاب تجھے یہاں سے انٹری کا کوئی دروازہ نہیں، چل باہر نکل. اس کے بعد وہ عذاب اس کے پیروں کے پاس انٹری کرنے کی کوشش کرے گی، گھسنے کی کوشش کرے گی. وضو کر کے اپنے مکان سے
مسجد کو جو تم پیدل چل کر آتے ہو نا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں. ہر قدم پر اللہ آپ کو اجر دیتا ہے، نیکی دیتا ہے. ہر قدم پر گناہ معاف کرتا ہے، ہر قدم پر درجے بلند کرتا ہے آپ کے. بہت بڑی نیکی ہے یہ، اپنے مکان سے وضو کر کے پیدل چل کر آنا. اللہ کے نبی کہتے جو آدمی وضو کر کے اپنے مکان سے مسجد تک چل کر آیا کرتا تھا، یہ نیکی اس کے پیروں کے پاس باڈی گارڈ کی شکل میں آڑ آ جائے گی اور اس عذاب کو باہر بھگا دے گی. اب سر کے پاس سے بھی انٹری نہیں، پیر کے پاس سے بھی انٹری نہیں. اب بچے دو راستے، رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں. خبر میں دونوں جانب سے ایک ہی مرتبہ عذاب داخل ہونے کی کوشش کرے گا، دائیں اور بائیں. اللہ کے نبی کہتے آدمی دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا. بائیں ہاتھ سے حلال کمائی دیتا تھا، دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا. انفاق فی سبیل اللہ کی یہ نیکی قبر میں دائیں بائیں آڑ بن جائے گی، باڈی گارڈ کی شکل میں. کہے گی اے عذاب تجھے یہاں سے انٹری نہیں، چل باہر، بھگا دے گی. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے محافظ بنائے گا آپ کی نیکی. یہ جو دنیا میں ہماری دولت ہے نا، اللہ آزمانے کے واسطے دیا، ہمیشہ نہیں رہتی ہے دولت. آج اپن مالدار ہیں تو کل غریباں بھی ہو جاتے. اس اللہ عز و جل کو آپ میں سے کسی کو 1000 پتی بنایا ہے، کسی کو لکھوں پتی بنایا ہے، کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے. جس مالک الملک نے آج اپنے فضل و کرم سے تمہیں کروڑ پتی بنایا ہے نا، اسی اللہ عز و جل کو منٹ نہیں لگتے تم جیسے کروڑ پتیوں کو روڑ پتی بنانے میں. منٹ کیا سیکنڈ نہیں لگتے اللہ کی قدرت کو. کروڑ پتی بنانا بھی اللہ کو آتا، روڑ پتی بنانا بھی اللہ کو آتا. غنیمت سمجھ لو تمہاری زندگی کو. اللہ کے نبی کہتے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھ لو. غنا کا قبل فقرک، تمہاری دولت کو غنیمت سمجھ لو تمہارے اوپر فقر و فاقہ آنے سے پہلے، غربت و مسکینی کے ایام آنے سے پہلے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اپنی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے وقت کی، جان کی، مال کی، تن کی، من کی، نفس امارہ کی، خواہشات نفس کی قربانیاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے لیے خالص ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے ہما قسم کی قربانیاں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے جینے کو، زندگی کو آخرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنہرا بنا دے. دنیا کی زندگی عزت و عافیت کی، آخرت کی زندگی جنت و کامیابی کی زندگی اللہ نصیب فرمائے. ہمارے مرحومین جو توحید پرست تھے اللہ ان کو خبر میں جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جنت کا اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرما. اے پروردگار ہمارے آنے والے معصوم بچوں کو دین کا رہبر، دین کے دائی، دین کے مبلغ، اسلام کے سپاہی تو بنا دے. اے اللہ دنیا کے ہر پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.